شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا اور آپ نے ان کی موت سے سیکھا ہے. وہ دکان کو فوراً بند کیا اور کہنے لگے واقعتاً میرے دل میں اتنے بوٹلوں کی محبت، اتنے سامان کی محبت تھی، میں تو اپنی موت کو بھول گیا تھا. میں تو یہ بھول گیا تھا کہ مجھے دنیا سے جانا ہے. انسان جب سامان دکان میں بھرتا ہے نا تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس سامان کو کٹانا ہے، پروفٹ نکالنا ہے. 60,000 کا میں نے مال بھرا ہے تو میں 1 لاکھ کس طرح بناؤں. وہ 1 لاکھ بنانے کی سوچتا ہے، وہ دوران میں موت کی نہیں سوچتا. وہ اگر آپ اس کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ تمہیں مرنا ہے، وہ کہے گا یہ فالتو باتیں میرے سامنے مت کرو، میری دکان میں بڑا میں نے مال بھرا ہوا ہے 2 لاکھ کا، مجھے 4 لاکھ بنانا ہے، 1 لاکھ کے 2 لاکھ بنانا ہے. مجھے موت کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں ہے، میں بزی ہوں. آئی ایم بزی. جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کیا اس وقت بھی اسے کہے گے کہ میں بزی ہوں، مصروف ہوں؟ جب اتنی فکروں کے ساتھ ہم ایک دکان پر بیٹھے گے، چلائے گے، تو زبان سے کلمہ کس طرح نکلے گا؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر مال آ گیا تو زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو. جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے نا، دیکھو مال کمانے کے لیے کوشش بہت کرتا ہے، میں نے بتا دیا. اور جب مال آ جاتا ہے تو اب ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، غرور اور تکبر اور گھمنڈ چال میں ہو جاتی ہے. بات کرنے میں غرور تکبر جھلکتا ہے، چمکتا ہے، دکھتا ہے کہ یہ غرور سے بات کر رہا ہے. کپڑے اگر اچھے پہن لو، اور شیروانی پہن لی یا بھاری کپڑا پہن لیا، اب یہ اترا کر چلے گا. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ اترانے والے کو، غرور اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. فخور، اترانے والا. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں ہے جو اترائے اپنی دکان پر، جو اترائے اپنے مکان پر، جو اترائے اپنے کپڑوں پر، جو اترائے اپنی چیزوں پر. کل من علیہا فان. سب کچھ فنا ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے. کوئی ایک چیز آپ مجھے بتاؤ کہ یہ چیز ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے. یہاں کے چاند، یہاں کا سورج، یہاں کے پھل فروٹ، یہاں کے ذرات، نباتات، جمادات، یہاں کا انسان، یہاں کی نفرتیں، یہاں کی محبتیں، یہاں کی رشتہ داریاں، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی بدصورتی، یہاں کی طاقت، یہاں کی عزت، یہاں کی دولت، یہاں کی شہرت، یہاں کی کرسی، یہاں کی طاقت، یہاں کی میجورٹی، سب کچھ ختم ہو جانے والی ہے. قبر میں جاؤ گے تو اکیلے رہو گے، وہاں کوئی ساتھ نہیں دینے والا ہے. وہاں کوئی حاجی صاحب بول کر آپ کا استقبال نہیں کرے گا. وہاں تو قبر کے سوال کے جواب آپ سے پوچھے جائیں گے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا پیسہ رمضان میں بنایا، 30,000 کے 60,000 بنائے یا نہیں بنائے، 1 لاکھ کے 2 لاکھ بنائے یا نہیں بنائے. یہ سوال نہیں ہوگا وہاں پر. اور سب سے بڑا مسئلہ اس امت کا یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کی پہلی منزل ہے. ہمیں کہا یہ دنیا آخرت کی سیڑھی ہے. اب اس سیڑھی پر چڑھ کر ہمیں آخرت میں جانا ہے. یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیا پہلی منزل ہے. دوسری منزل تو قبر ہے، تیسری منزل تو حشر ہے، چوتھی منزل تو پل صراط ہے، 5ویں منزل حساب ہے، 6ٹھی منزل جنت یا جہنم ہے. اتنی منزلوں سے ہمیں گزرنا ہے. ہم نے سمجھا کہ دنیا ہمیں مر گئے تو کھپ گئے، مر گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا آخری منزل ہم نے سمجھا. یہ دنیا پہلی سیڑھی ہے، ابھی دوسری سیڑھی پر جانا ہے، تیسری سیڑھی پر جانا ہے، چوتھی 5ویں پر جانا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے. کیا اللہ کو ہم جواب دیں گے کہ پہلی سیڑھی پر ہی ہم غافل ہو گئے، پہلی سیڑھی پر اپنے ایمان کو بیچ دیا، پہلی سیڑھی پر آخرت کا سودا کر دیا، اور باقی کی سیڑھیوں کی، باقی کی منزلوں کی کوئی تیاری نہیں ہے. تو دنیا آخرت کی سیڑھی ہے. تو ہم دنیا کو پہلی منزل سمجھیں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
میری موت باقی زندگیوں کی ابتدا ہے۔ دنیا میں مومن کا مر جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، یہ زندگی کے شروع ہونے کی علامت ہے۔ ہماری زندگی تو موت سے شروع ہوتی ہے، جب ہم مر جائیں گے تو پھر اصل زندگی ہے کہ قبر میں کیا پتہ ہماری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی۔ اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑا تھا، ہم نے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کی فکر نہیں کی، بلکہ ہم نے ٹین کے گھر کو ہم نے آر سی سی کا بنانے کی فکر کی، آر سی سی کے گھر کو محل بنانے کی فکر کی۔ ہم ان محلوں میں ان گھروں کے بنانے میں لگ گئے، اپنے ایمان کا سودا کر دیا، نمازوں کا سودا کر دیا، اور یہ ساری چیزیں بھول بیٹھے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، دنیا میں رہنا اور دنیا سے جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جانور بھی آتا ہے، جانور بھی زندگی گزارتا ہے، جاتا ہے، مگر اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی علامت اور نشانی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا ہے۔ ہمارا ایسا کون سا عمل رمضان المبارک میں کہ جو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی سوچی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے لہذا شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے موت سے سیکھا ہے۔ وہ بزرگ کی دنیا میں لوگ مرتے ہیں، رمضان میں بھی لوگ مرتے ہیں، ہم کسی کے مرنے سے سیکھتے نہیں ہیں۔ جو مرنے والا انسان ہوتا ہے وہ بیچارہ بھی دنیا کی فکر میں دنیا سے جاتا ہے، وہ مکان بنانے میں، دکان بنانے میں، بیوی بچوں میں لگا ہوا بیچارہ، لوگ کندھوں پر اٹھاتے ہیں اسے، وہ اسی غلط سوچ اور غلط فکر میں مر جاتا ہے۔ لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، قبر کے حوالے کرتے ہیں، مگر اٹھانے والے بھی وہی کرتے ہیں غلطی جو وہ غلطی کر کر دنیا سے جاتا ہے۔ اس نے کیا غلطی کی؟ اس نے یہ غلطی کی کہ نماز کو اہمیت نہیں دی، اور ہم بھی نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ مرنے والا بھی نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اور اس کے جنازہ اٹھانے والا بھی نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ ہمیں ان موتوں سے سیکھنا چاہیے۔ کتنے لوگ اس رمضان میں نہیں ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے، بیچارے رمضان آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اب کتنے لوگ اس رمضان میں تھے، آنے والے رمضان میں نہیں ہوگے۔ میں تو بڑی بات کہہ رہا ہوں، رمضان بہت، 1 سال ابھی 11 مہینے اور باقی ہے۔ ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، ایک ہفتے کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ دنیا سے کب کون جائے گا، کسی چیز کا بھروسہ نہیں ہے۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن آج تک دیکھو اللہ کا انکار کرنے والے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ ہندو اللہ کا انکار کرتا ہے، بدھسٹ اللہ کا انکار کرتا ہے، ایس سی ایس ٹی او بی سی جتنے بھی سماج کے لوگ ہیں یہ سب اللہ کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، مگر موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر دھرم کا انسان آپ دیکھ لو، چاہے وہ انگریز ہو، جاپانی ہو، سائنٹسٹ ہو، انجینئر ہو، یا پھر وہ گورا ہو، کالا ہو، جاہل ہو، عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، محدث ہو، مفسر ہو، جتنا بھی بڑا انسان یا چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو، اگر آپ اس کو پوچھو گے کہ کیا موت کا تم انکار کرتے ہو، وہ کہے گا نہیں، موت کا انکار تو نہیں کر سکتے، موت تو ضرور آئے گی۔ قرآن کے انکار کرنے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، مگر موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ موت اٹل ہے، آئے گی، سب کو پتا ہے۔ تو کیا اس کا علاج دوسروں نے نکالا؟